کسانوں پر رحم کریں. پچھلے سال بھی کسان رول گیا تھا, گندم نہیں بکی اس کی. اس کے بعد اس کا رائس جو اس کا سیڈ جو دیا گیا وہ ناقص تھا, اس کی ایوریج کم آئی. کاٹن کی فصل ہماری نہیں بکی. اور ایک بڑا ظلم یہ دیکھیں کہ تمام میڈیا کے حوالے سے آج ایک اہم ایشو ہے شوگر مالکان. شوگر مالکان نے اس ٹائم اپنی مرضی سے گنے کا ریٹ ڈیسائیڈ کیا, لیکن گورنمنٹ نے کوئی ریٹ کین کمشنر نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن 280 سے لے کے 350 روپے تک گنا خریدتے رہے. اور اس میں آپ کو ایک اور ایف بی آر کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ 50% گندم جو ہے نا سی پی آر پہ کاٹتے ہیں, اور 50% جو گنا ہے ان کے باہر ایجنٹ بیٹھے ہیں. وہ ایجنٹ کہتے ہیں کہ پیسے اگر آج آپ نے لینے ہیں تو آج اگر 350 کا ریٹ ہے تو 320 میں کیش دیتا ہوں, گنا دے دے. لیکن اس کا سی پی آر نہیں کٹتا, نہ اس کا ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے. 50% گنے سے جو چینی بنتی ہے اس کا شوگر مالکان 50% گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دیتے اور کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا, کیونکہ جو سی پی آر کٹ کے جو کسانوں کو دیا جاتا ہے وہ صرف 50% دیا جاتا ہے. اور اس سال ظلم دیکھیں کہ ایک طرف گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم کسانوں سے گندم کم پیسوں میں خرید کے غریب کو آٹا سستا دیتے ہیں. کیسا ظلم ہے کہ گنا کسانوں سے سستا خریدا اور آج چینی اسی غریب کو 170-185 روپے دے رہے ہیں, جبکہ اس سے پچھلے سال 400 روپے کا ریٹ تھا اور اس سال 350 سے اوپر گنا نہیں خریدا. ہاں, آخری دن شوگر ملکان نے کیسا کمال کیا ہے کہ جو آخری کوئی ٹرالیاں 4 یا 5 تھی نا, ان کا انہوں نے سی پی آر 400 روپے میں کاٹ دیا ہے اور گورنمنٹ کو بتایا کہ ہم نے 400 روپے کا گنا خریدا ہے. اگر 400 روپے کا بھی گنا شوگر مالکان خریدتے ہیں تو چینی کا ریٹ 115 سے 120 روپے بنتا ہے, اور آج وہ گورنمنٹ ان کے لیے ریٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ 165 روپے کا بیچیں. غریب کسان تھا, اس کی گندم پہ کسی ہزاروں لاکھوں کسان رل گئے. ایک جو شوگر مالکان تھے ان کے لیے گورنمنٹ نے کمیٹیاں بنا دی, ان کو اپروول دے دی کہ آپ ایکسپورٹ بھی کر دیں, اور ان کا ریٹ 165 روپے بھی ڈیسائیڈ کر دیا, جبکہ مارکیٹ میں 180 روپے بک رہا ہے. آج ہم بے بس مجبور ہیں, عید ہمارے سر پہ ہے, لوگ عید خوشیوں سے کر رہے ہیں. ہمارا خون چوسنے والے جس میں شوگر مالکان ہیں, سیڈ کمپنیاں ہیں, اور جو زرعی جات والی کمپنیاں ہیں, اور گورنمنٹ, آج ہمارا خون پسینے سے کمائی جو تھی, گندم ہماری نہیں بک رہی 2200 روپے میں آج جو نکلی ہے. ہم کیسے عید کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے کپڑے لے کے دیں گے؟ ان کی خوشیاں کیسے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ ہم تو پچھلے سال جب گندم نہیں بکی تو ہم نے اپنا مال مویشی بیچ کے گزارا کیا, اپنے فیملیوں کے زیورات بیچ کے اپنا گزارا کیا. آج ہم بے بس مجبور ہیں, آج ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ہم اگر گورنمنٹ سے لڑتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے, اور یہ ہمارے جو وزیر خوراک ہیں کرمانی صاحب, وہ بیان فرماتے ہیں, وزیر خوراک جو ہیں وزیر زراعت کرمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کسان اتحاد تنظیم مافیا ہیں. یہ ہم تو کسانوں کو بہت بینیفٹ دے دیے, میں نے سولر دے دیا. سولر کیا تھا؟ جو مارکیٹ میں 7 لاکھ کا بکتا تھا وہ سولر انہوں نے دیا, جو باہر انہوں نے گورنمنٹ ان کو 20 لاکھ کسان کو دے رہی ہے, اور اس کو کہتی ہے کہ 10 لاکھ آپ دیں. 10 لاکھ گورنمنٹ سے سبسڈی لی تھی, دیتے ہم. اگر یہی سبسڈی کسانوں کو دی جاتی اور ساتھ ہی اپنی کمپنیاں دے دیں جن سے کرپشن کر رہے ہیں. پھر ٹریکٹر ہیں, 3000 ٹریکٹر نکلا ہے, 1,60,000 ایکڑ پہ گندم کاشت ہوئی ہے. آپ چلو اندازہ لگا لیں کہ کسی کا 12 ایکڑ ہے, کسی کا 4 ایکڑ ہے, تو 80 لاکھ کاشتکار کہاں جائے گا؟ آپ نے تو 3000 کو ٹریکٹر دیا, جو 1 کروڑ کے قریب جو کسان ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو میں گورنمنٹ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آج ہم اپنے بچے بیچ رہے ہیں, برائے فروخت ہے ہمارے کسانوں کے بچے, اور میں اپنے شہری لوگوں سے کہتا ہوں خرید لو بچے, کیونکہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آٹا سستا دیا, یہ کہتے ہیں کہ گنے کا سستا لے کے چینی مہنگی بیچی. ظلم دیکھیں کہ کسان بے بس ہے. آپ بجلی بنا رہے ہیں, اس میں آپ کٹوتی کر دیں, کھاد میں آپ کٹوتی کر دیں, ڈیزل میں کٹوتی کر دیں, بجلی کے یونٹ, آپ اپنی چیزیں تو بڑھا رہے ہیں اور غریب کسان کی گندم کا ریٹ ہر سال آپ کم کرتے جا رہے ہیں.
اپنے بچوں کا سیل ہے عید پہ. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خرید لو بچے ہمارے آج. ہم اپنے دوسرے بچوں کے لیے تو عیدی بیچ دیں. ہم نے خود اپنے بچے پیش کیے ہیں بیچنے کے لیے. لیکن اگر عید کے بعد اس پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے گندم نہ خریدی, اگر گندم نہیں خریدتے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ریٹ 4,000 روپے ڈیسائیڈ کریں, چاروں صوبوں کے بارڈر کھول دیں, اس پہ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں. اگر یہ نہ ہوا تو آج کے بعد, ابھی اس کے اٹھنے اس میٹنگ کے بعد ہم جماعت اسلامی منصورہ جا رہے ہیں, اس کے بعد سعد رضوی کے پاس جا رہے ہیں, مولانا احتشام الحق, جمعیت, یہ مذہبی جماعتیں ہیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت نامہ دیں گے. اور عید کے بعد لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ ہم احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں. اور میں آپ کو آج گواہ رہنا میڈیا والوں, خدا کی قسم, ہر کونا, ہر گلی, ہر شہر میں کسان اپنے ٹریکٹر ٹرالیوں سے, کوئی موٹر وے ہو, جی ٹی روڈ, ریلوے ٹریک جہاں ہوگا, ہم غریب کسان اب اگر لاہور نہیں پہنچیں گے, جو لاہور پہنچیں گے لاہور پہنچے, جو اسلام آباد پہنچتے ہیں اسلام آباد پہنچے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنے شہر میں بیٹھیں. عید کے بعد ہم گندم 2200 میں نہیں بیچیں گے. اور کسانوں, یہ ظلم کی انتہا ہو گئی, ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ظلم بھی ہم برداشت کر رہے ہیں. اٹھو میرے کسانوں کے بیٹوں ان ظالموں کے خلاف. لیکن ہم پرامن ہیں, ہم کوئی پاکستان کا کسان واد ہے جس کا 70% بیٹا شہید ہو کے آ رہا ہے. آج بھی ہمارے گاؤں کے باہر دیکھو تو شہیدوں کے بورڈ لگے ہیں. نیک حوالدار محمد حسین شہید ہے, صوبیدار محمد یاسین شہید ہے. ہم شہیدوں کے وارث ہم ہیں, اور ہم شہید بھی دے رہے ہیں. اور ظلم دیکھیں کہ ہماری فصلوں پہ بھی ہمارا ظلم کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ پنجاب کہتی ہے کہ کسانوں کو ہم نے خوش کر لیا. سی ایم پنجاب صاحبہ آپ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کسانوں گندم کاشت کرو, میں آپ کا حق نہیں رکھوں گی. کیا 3,000 ٹریکٹر دے کے 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے حق دے دیا؟ اور جس کو آپ نے ٹریکٹر دیا, اس کو ٹریکٹر دیا, وہ زمین اگر 12 ایکڑ والا اس نے ٹھیکیدار نے لی ہوئی ہے, اس کو تو ٹھیکہ بھی مل گیا اور اس کے مالک کو ٹریکٹر بھی مل گیا. تو میں کہتا ہوں کہ بیوروکریسی, سی ایم پنجاب صاحب آپ کو کسانوں کے والے سے ڈبو دیا ہے. آپ جتنے پروجیکٹ کریں, جتنی آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے خلاف ہیں. کل ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ چاول کی پابندی لگائی ہے. سی ایم پنجاب نے کہا کہ میں چاول پہ پابندی نہیں لگاتی. ہم خوشائن اچھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن اصل ہمارا ایشو گندم کا ریٹ کا ایشو ہے, گنے کے بقایا جات. اس میڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آج بھی 2 ارب مدینہ شوگر مل, 2.5 ارب رمضان شوگر مل, چنیوٹ, سرگودا جتنی شوگر ملے ہیں, کم از کم 20 ارب روپے میرے کسانوں کے گنے کے پیسے نہیں دیے. ہم کیسے عید کریں؟ آج اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ نہ ہمیں شوگر مالکان نے پیسے دیے, نہ ہماری گندم بکی, اس لیے آج ہمارے بچے برائے سیل ہیں جوان کسانوں کے بیٹے. بہت شکریہ. میاں میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیشہ لاہور سے ہمیں بہت اچھی سپورٹ ملی میڈیا سے. آج جو ہماری فصلوں کے حالات ہیں, آج سبزی منڈیوں میں سبزی جو ہے اس کا کھیت سے منڈی تک کا کرایہ بھی ہمیں نہیں مل رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نالائق حکومت کے وزراء اور مشیر ہیں جو یہ تباہی کر رہے ہیں ایڈوائز کر کے کہ بہت اچھا ہو گیا ہے, مارکیٹ بہت بہتر ہو گئی ہے, وہ کسان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہوگی. جب ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو یقیناً پھر کسان دوسروں سے چھین کے کھائیں گے. تو اس لیے حکومت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ نے اگر کسانوں کے ساتھ زیادتی کی تو پھر اس کے بعد آپ کی حکومت پاکستان میں نہیں آئے گی. دوسرے نمبر پہ ہمارا وابڈا کا جو ایشو ہے, ابھی تک ہمارے ساتھ وابڈا جو ظلم کر رہا ہے, کسان کے ٹیوبل پہ اس کا ناجائز بقایا جات ڈال کے, ناجائز پیسے ڈال کے, اور اس سے زبردستی وصولیاں کی جا رہی ہیں. یہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اسی طرح
जितने बाकी जाली अद्वियात हैं उन पे कोई एक्शन नहीं। हमारे आज भी कल भी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में एहतजाज हो रहा था, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जाली बीज है तो कोई एक्शन नहीं लेता। ये हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह तमाम मीडिया के ऊपर एक आशिक रिमानी साहब का जो बयान वायरल हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो रकबा ठेके पे दिया हुआ है वो 3 लाख रुपया आप ठेका ले रहे हैं, तो आप गंदम का जो रेट है वो अगर 2500-2600 रुपये हो तो वो तो ठेका ही पूरा नहीं होता, क्योंकि 6 माह की हमारी फसल है, 1.5 लाख तो उसका ठेका ही है। तो ये आप वज़ीर भी ज़राअत के हैं और ज़राअत के बारे में आप बयानबाजी कर रहे हैं, तो अगर आपको इज़्ज़त वजारत आपको किसानों की वजह से मिली है, और ये कैसा वज़ीर है कि जिसके वो वज़ीर हैं उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मरकज़ी चेयरमैन से आज मशावरत भी इसके बाद होगी, तो उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी जो गंदम के रेट के हवाले से ईद के बाद हमारे चेयरमैन साहब ने डेट अभी अनाउंस नहीं की, तो इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम किसानों को ये कहता हूँ कि आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद अगर हुकूमत ने गंदम का रेट डिसाइड ना किया तो इंशाअल्लाह इतना बड़ा एहतजाज होगा कि हुकूमत उसको रोक नहीं पाएगी। तो इस हवाले से हमारी रमज़ान मुबारक में भी तैयारियां हमने मुकम्मल की हुई हैं। हम हुकूमत को ये वार्निंग कर रहे हैं कि हमारा किसान मर चुका है, उनके पास जो जिस तरह आज मेरा भी बच्चा है, मैं भी अपना बच्चा फ़रोख्त करने के लिए ये इधर आया हूँ, हमारे बॉस जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी बच्चा जो है ना वो भी बराए फ़रोख्त है, तो किसान इस हद तक मजबूर हो चुके हैं। तो हम इंशाअल्लाह ईद के बाद इतना बड़ा एहतजाज करेंगे कि हमने ना रेलवे ट्रैक को देखना है, ना हमने रोडों को देखना है। जब हम भूख से मर रहे हैं तो हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और वज़ीर ज़राअत को हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि उन्होंने जो बेहुदा बयान दिया है उसको फिल फौर इसको फारग किया जाए, अगर ना किया गया तो उसके घर के सामने भी हम एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। देखें ना जी, अगर वो हमें खाद सस्ती दे दें उसी पैसों से जो अरबों रुपए का वो करते थे, बिजली पे सब्सिडी दे दें, बिजली के यूनिट पे दे दें, सीड पे दे दें, खाद पे दे दें, 3-4 चीज़ें हैं तो दे दें, तो चीनी वैसे 25-26 गंदम उसी रेट से मिल सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो गंदम में आटा बनना है वो गरीब खरीदेगा, तो गरीब के किस ना असर पड़ेगा। गरीब किसान को दर्द है गरीब का, लेकर गवर्नमेंट इस पर कोई प्लानिंग नहीं कर रही। गवर्नमेंट बस ऐसे करती है, मैंने ट्रैक्टर दे दिया, सोलर दे दिया, मैंने कार्ड दे दिया। अल्लाह गवाह है कि आज तक कोई ऐसी स्कीम सीएम पंजाब ने नहीं दी, जो दी है उस पर कारामद नहीं हुई। अल्लाह गवाह है कि इस रमज़ान का आखिरी अशरा है, अगर सीएम पंजाब ने अच्छा काम किया होता तो मैं हल्फ उठा के कहता हूं कि हम उसको सलाम पेश करते। सीएम पंजाब साहब, हम आपसे क्या दुश्मनी है हमारी? आप किसानों का, आपने बिजली का यूनिट 70 रुपए कर दिया। गरीब किसान की गंदम जो पिछले साल 4000 थी वो 3000 कर दी। इस दफा हम 2200 की बेच रहे हैं। एक चीज आप मैं इस मुल्क के बैठे हुए वानों में लोगों को बता दूं, जरा मुबादला देख लें, सबसे ज्यादा डॉलर की सूरत में हमारा राइस, हमारा किन्नू, हमारा आम, आलू, प्याज सबसे, और चीनी किसकी है? मेरे किसानों के गन्ने से बनी हुई चीनी है। और चीनी मालकान, अभी तो हम जब गए हैं करीब तो पता चला है कि जितना शुगर मालकान अरबपति हैं, मैं कहता हूं दुनिया का कोई बंदा ही नहीं है। अब रमजान शुगर मिल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसका चैनल भी है, मदीना शुगर मिल। आप कल हम परसों के के बैठे रहे 2 दिन दरमियान लगा के कैंप एहतजाज। वो मदीना मुनव्वरा में जाके गरीबों को कैंप लगाता है, जेलों में जाके खाना देता है अपनी कंपेन करने के लिए। और शुगर माल तेरी किसानों से तूने गन्ना खरीदा है, 2.5 अरब आपसे लेना है, ईद हमारे सर पे आ गई है, आप हमें पैसे नहीं देते। अब मरियम साहब को ख्याल नहीं आता कि उस शुगर माफिया के खिलाफ एफआईआर दे दें। अल्लाह गवाह है, डीसी कहता है यार आप अगर थोड़े से आगे चले गए तो आप पे एफआईआर दे दूंगा। मैंने कहा केन जो शुगर केन का लॉ है उसके हिसाब से तो शुगर मालकन चेक ही नहीं दे सकता, तो 6-6 महीने के ये चेक है हमारे पास 100, तो इस पे एफआईआर दे दें।
उन पे कोई एफआईआर नहीं, किसान गंदम बेचे पे एफआईआर है। अच्छा बार साहब ये बताइएगा, जो किसान है पाकिस्तान का वो रवायती फसलें ही काश्त कर रहे हैं, शिद्दत और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए यूरोप कहाँ से कहाँ चला गया, फी एकड़ पैदावारी सलाहियत उनकी बढ़ के कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन किसान हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी फसलों को बेहतर क्यों नहीं करते? जी या ये फी एकड़ पैदावारी सलाहियत जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो है वो किसान ने नहीं लानी, हुकूमतों का काम होता है कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ लाएं, नए सीड्स लाएं। अगर गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है किसी हुकूमत की, तो किसान उसमें क्या कर सकता है। रवायती फसलों को जिद्दत लाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नए सीड्स की ज़रूरत है, नई फसलों की ज़रूरत है। लेकिन ना तो कोई महकमा ज़राअत जो है वो एक्सटेंशन जो उनका डिपार्टमेंट है जो जाके किसानों को बताता होता था, आज वो सोया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ आटे की रखवाली करते हैं, तंदूरों की रखवाली करते हैं, चीनी के रेट की रखवाली करते हैं। महकमा ज़राअत का काम ये है। इसके अलावा महकमा ज़राअत जो जाके किसानों को गाइडलाइन देता था वो बहुत साल पहले की रवायत ख़त्म हो चुकी। अब अगर हुकूमतें चाहेंगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, जिद्दत आएगी, उसके बगैर किसान इस काबिल नहीं है कि वो कोई नई चीज़ अपनी तरफ से ला सके। वो तो लाहौर का किराया नहीं बर्दाश्त कर सकता। कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर एक नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, उस पर आपकी तरजीह क्योंकि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है और किसानों को करती है, उस पर आपका क्या? देखिए जी, हम सिंध पे भी, मैं आज रात ही कोयटा से आए हैं। कोयटा और सिंध की सारी तंजीमों से हमने मीटिंग की है और सिनेरियो के बारे में हम तमाम सिंध की आबादकार, बलूचिस्तान का ज़मींदार एक्शन, किसान इत्तेहाद और सारी तंजीमों ने मिल के एक प्लान बना रहे हैं और जब तक सूबे खुश नहीं होंगे कोई नहर नहीं बनने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 3 सूबों ने 4000 रुपये मन गंदम का रेट दिया। एक सूबे पे IMF लागू होता है, 3 सूबों पे लागू नहीं होता। सिंध, KPK और बलूचिस्तान में 4000 रुपये गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी और गंदम का रेट दिया, लेकिन पंजाब में गंदम का रेट नहीं दिया गया। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने किसानों पे जो IMF के कहने पे सुपर टैक्स का बिल पास किया, बाकी सूबों में पास नहीं हुआ। क्या ये IMF सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है? IMF ये तो नहीं कह रहा कि अगर किसान की गंदम 3000 या 2900 में बिकती है तो उस पर FIR दे दें। IMF ये तो नहीं कह रहा कि किसान की गंदम जिले से बाहर ना जाने दें, सूबे से बाहर ना जाने दें, उस पर पाबंदी लगा दें, बॉर्डर बंद कर दें कि यहीं पे रहे जो गंदम है बाहर ना जा सके। IMF ये नहीं कहता कि किसान से 250 रुपए का गन्ना खरीदा और चीनी 180 रुपए में बिक रही है, उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसान अपनी गंदम बेच ले तो उस पर सवाल उठते हैं कि जी आप किसान। मैं कहता हूं कि हम गंदम सस्ती बेच देते हैं, आप खाद सस्ती दे दें। आप खाद की फैक्ट्रियां अरबों रुपए कमाया। मैंने आपको बताया ना कि चीनी शुगर मालकान है, वो आधी चीनी दिखाता है, इसी तरह आधी खाद वाले दिखाते हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं और सिर्फ किसानों से कमाने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। जी बिल्कुल,
آپ کا یہی سوال جو پچھلی بات ہم نے کی ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ فری مارکیٹ آپ دے ہی نہیں رہے. ایک طرف سے آئی ایم ایف کو آپ امپوز کر رہے ہیں اس کی کنڈیشنز کو, دوسری طرف آپ گندم زائد ریٹ پہ بیچنے پہ پرچے دیتے ہیں, بارڈرز کو بند کر دیتے ہیں. اسی طرح دیگر فصلیں ہیں ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا. تو جب تک ہمیں وہ برابر کی کنڈیشنز پوری نہیں کرتے, ہمیں فری نہیں کرتے, فری ہینڈ نہیں دیتے, اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اصل میں گورنمنٹ نے ہی ہمیں آئی ایم ایف بھی امپوز کیا ہے اور اوپر سے یہ کنڈیشنز بھی لاگو کی ہیں کہ منڈی میں اگر سبزی مہنگی ہو تو اے سی کھڑا ہو جاتا ہے جا کے اور بولی جو ہے وہ نیچے کروا دیتا ہے ڈنڈے سے. تو وہ فری مارکیٹ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتی. ہم اور دنیا کی مخلوق ہے جو کہ اس ملک کی صرف خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں جی, ہم ان کے نہ تھریٹ سے ڈرتے ہیں نہ اس کے ظلم سے ڈرتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی پنجاب اسمبلی کی طرف ہم آئے, ہمیں گرفتار کیا, بلکہ بچیاں بھی تھیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی گرفتار کیا, بچوں کو بھی, ہمیں بھی گرفتار کیا, پارلیمنٹ احتجاج کیا. ہم اس دفعہ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے, ہم ڈسٹرکٹ لیول چلیں گے, ہم پلان کریں گے کہ کس طرح سے گورنمنٹ کو مجبور کیا جا سکتا ہے. اللہ گواہ ہے ہم ان کی نہ کوئی پولیس غنڈہ گردی سے ڈریں گے. انشاءاللہ کسانوں کے بیٹے باہر نکلیں گے اور اس دفعہ ہم اپنے احتجاج کی کال سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو